بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بیان کیا کہ قرآن مجید کے اندر یہ بات واضح طور پر ہمیں ملتی ہے کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے اسے دنیا میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں اور وہ آخرت میں بھی سزا پائے گا۔ اب محمد علی جیلمی جو بار بار یہ کہتا ہے کہ توبہ کی شک ہونی چاہیے، تو میں اب آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کے افعال رکھ رہا ہوں کہ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخ رسول کو خود قتل کروایا، تو نبی علیہ السلام کیا اس پہ توبہ پیش نہیں کر سکتے تھے؟ اب آئیں ذرا سنیں۔ کعب بن اشرف خود نبی علیہ السلام نے قتل کروایا۔ بخاری کے اندر 4037 حدیث ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے خود اسے قتل کروایا۔ دوسرے نمبر پر ابو رافع جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا تھا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے قتل کروایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک لونڈی کے 2 خوبصورت بیٹے بھی تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا کرتی تھی، اور جس صحابی کی وہ لونڈی تھی اسی صحابی کے 2 بیٹے بھی اسی سے ہیں۔ اس صحابی نے اسے قتل کیا اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خون باطل ہے کیونکہ وہ میری شان میں گستاخی کرتی تھی۔ پہلی دونوں حدیثیں بخاری کے اندر ہیں اور یہ تیسری حدیث مستدرک للحاکم کے اندر ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ابن اختل کعبے کی دیواروں کے ساتھ چمٹا ہوا، کعبے کے پردوں میں چھپا ہوا، جس دن عام اعلان تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اس دن ابن اختل کو پکڑ کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروایا۔ اور واضح طور پر یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اسے قتل اس لیے کیا جا رہا تھا کہ معاذ اللہ وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا تھا۔ یہ 4 حضرات۔ 5ویں نمبر پر ایک یہودن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتی تھی، ایک صحابی نے اس کا گلا دبا کے اسے قتل کیا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون رائیگاں قرار دیا۔ سنن نبی داؤد 4362 نمبر حدیث پر یہ بات موجود ہے، اس یہودن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تو اسے قتل کر دیا گیا۔ حضرت عمیر بن امیہ کی مشرکہ ہمشیرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی ہے، ایک بھائی اپنی مشرکہ بہن کو اس لیے قتل کرتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی گستاخ عورت ہے۔ طبرانی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سنے ذرا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو میرے اس دشمن کو قتل کرے گا؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کیا اور پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحسین فرمائی۔ یہ مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 9704 پر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کی تحسین فرمائی۔ ایک عورت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو میرا بدلہ لے گا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں لوں گا، اور آپ نے جا کے اس عورت کو قتل کیا۔ مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 9705 یہ حدیث پاک ہے۔ پھر آگے سنیں، آگے حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ ختمہ قبیلے کی عورت نبی علیہ السلام کو گالی دیتی تھی تو اسے حضرت عمیر نے قتل کیا۔ تو اس بات پہ سرکار نے فرمایا کہ ناموس رسالت کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ 2 بکریاں بھی آپس میں نہیں جھگڑتی۔ معنی یہ ہے کہ یہ اتنا عام فہم مسئلہ ہے، کوئی اختلاف نہیں کرے گا کہ میرے گستاخ کو قتل کیا جائے۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اور آج یہ بدبخت چیلنج کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام فہم مسئلہ ہے، اس مسئلے کو سمجھنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بنی قریظہ کی ایک عورت کو قتل کیا گیا، پوچھا گیا کہ عورتوں کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے، تو بتایا گیا کہ یہاں پہ ایک حادثہ تھا۔ وہ حادثہ کیا تھا کہ وہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام کو گالی دیا کرتی تھی۔ عون المعبود کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے بھائیو، ایک طرف اس بدبخت کی یہ آج لاجک جو بیان کرتا ہوں نظر آتا ہے، اور دوسری طرف میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ افعال خود سرکار نے فرمائے۔
ابن اختل کی 2 لونڈیوں کو نبی علیہ السلام نے اس لیے قتل کروایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ گستاخی پر مشتمل گانے گایا کرتی تھیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو افک یہودی کو قتل کروایا جو کہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ اتنے زیادہ واقعات یہ موجود ہیں، اور اس کے باوجود یہ شخص کتنا بدبخت ہے کہ جب سے یہ جہل سے رہا ہو کہ محمد علی جیلمی آیا ہے، ایک ہی رٹ لگائے بیٹھا ہے کہ یہ 295 ختم ہونا چاہیے۔ اور میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ پاکستان میں رہنے والے مسلمان، وہ صحافی کہ جو پاکستان سے ہی لے کے کھاتے ہیں اور پھر پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے ان میں سے کہ کوئی کہے کہ جناب سارے کے سارے جو کیس تو جھوٹے نہیں ہیں؟ معاذ اللہ، ہمارا یہ بھی موقف ہے کہ اگر کوئی جھوٹا کیس 295 کا کرواتا ہے اسے بھی سزا ملنی چاہیے۔ ہم اس بات کے حق میں نہیں ہیں، لیکن کم از کم کو خدا کا خوف کرو، کوئی تو مانو کہ کوئی گستاخ رسول ہیں، سب کو بیل دی جا رہی ہے اور جج بھی چھوڑتے جا رہے ہیں اور وکیل بھی اس دھندے میں وہ فرنٹ لائن پہ نظر آ رہے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، نبی علیہ السلام کے جا کر ان کے سامنے جانا ہے، کیا جواب دو گے وہاں پر؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ 295 اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر 295 معاذ اللہ میرے منہ میں خاک، اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو اس ملک کی بنیادیں ہل جائیں گی، اس ملک کے اندر وبال آئے گا، کیونکہ 295 ضروری ہے اس ملک کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام کے اندر ہم اس بات کو ثابت کریں گے کہ اجماع امت سے یہ ثابت ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اسے قتل کیا جائے گا، اور امت کا ہر دور کے اندر یہی وتیرہ اور طریقہ رہا کہ گستاخ رسول اس زمین پہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔